مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی، یہ کیسا سلام ہے؟ فرشتے نے اس سے کہا، ہے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ آمین۔ میں آج آپ کو جو پیغام مریم کو دیا گیا فرشتے کی وساطت سے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی بات کریں گے۔ اور یہ ایک الہی پیغام تھا، یہ ایک الہی پیغام تھا جو کہ فرشتے کی جانب سے دیا گیا۔ اور فرشتے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ جبرائیل۔ ویسے کلام مقدس میں کتنے فرشتوں کے نام لکھے ہیں؟ 2 فرشتوں کے نام لکھے ہیں کلام مقدس میں، 2 فرشتوں کے نام لکھے ہیں، ایک جبرائیل کا اور دوسرا میکائیل کا یا مائیکل کا۔ جو کیتھولک بکس ہیں جن کو ہم اپوکریفا بولتے ہیں، اس میں ایک تیسرے فرشتے کا ذکر ہے رفائیل کے نام سے، لیکن ہم چونکہ الہامی نہیں سمجھتے اس کتاب کو، توبت کی کتاب ہے، اس لیے جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے، جو الہام ہے، اس میں صرف 2 فرشتوں کے نام لکھے ہیں۔ اور جبرائیل فرشتہ خاص طور پر پیغام دینے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، یعنی یہ خدا کے لیے پیغام رسانی کرتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اہم پیغام ہے، ایکسٹریم لیول کا کوئی اہم پیغام ہے، تو وہ کس کی طرف سے دیا جاتا ہے؟ جبرائیل کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جبرائیل فرشتہ ناصرت میں ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کا نام مریم تھا، اور مہینہ کون سا لکھا ہے؟ چھٹے مہینے میں۔ اگر آپ اسے پیچھے تھوڑا سا دیکھیں، 24ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبہ حاملہ ہوئی، اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ تو بالکل پیچھے کیا بات چل رہی ہے؟ 5 مہینے اس نے چھپائے رکھا، اور بالکل نیکسٹ ورس میں کیا لکھا ہے؟ چھٹے مہینے میں۔ سو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ چھٹا مہینہ کیلنڈر کا چھٹا مہینہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس کو کیلنڈر کے چھٹے مہینے سے کنفیوز کرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں جون سے فرشتہ آیا، لیکن یہ کیلنڈر کا چھٹا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ یہودی کیلنڈر ویسے بھی چاند پر ڈیپینڈنٹ تھا، اور اس کے مہینے ہر چوتھے سال فرق ہو جاتے تھے، یعنی ہر 3 سال 12 مہینے اور چوتھے سال 13 مہینے کا سال ہوتا تھا ان کا، کیونکہ ہر 10، آپ کو پتہ ہے جس طرح مسلمز کی عید بھی ہے وہ چاند کے حساب سے چلتے ہیں، تو 10 دن ہر سال وہ پیچھے آ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ یعنی جو عید 20 تاریخ کو آئی اگلے سال وہ 10 کو آئے گی، پھر وہ پہلی کو آئے گی، اس طرح پیچھے آتی آتی وہ گرمیوں سے سردیوں میں، سردیوں سے پھر گرمیوں میں، سو یہ پیچھے کو چلتا ہے۔ یہودی کیلنڈر بھی اسی طرح سے تھا کہ وہ چاند کے حساب سے چلتا تھا، اور ہر چوتھے سال اس کو وہ، جس طرح ہم لیپ ایئر نہیں بولتے، جس میں ہم چوتھے سال 6 گھنٹے ایڈ کر کے دنوں کو 365 سے 366 کر دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہودی کیلنڈر بھی فرق تھا، وہ کبھی مارچ سے کبھی اپریل سے سٹارٹ ہوتا، تو وہ فرق تھا۔ تو اس کا یہ چھٹا مہینہ نہیں ہے، یہ الشبہ کے حمل کا چھٹا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح سے 6 ماہ بڑا تھا، یسوع مسیح سے 6 ماہ بڑا تھا۔ سو وہ مریم کے پاس آتا ہے۔ اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا ان دنوں کے بارے میں بتاتا چلوں، تو گلیل جو ہے یہ ایک ایسا صوبہ ہے جو کہ گاؤں ٹائپ آپ کہہ لیں، اس میں زیادہ تر گاؤں تھے، چھوٹے چھوٹے قصبے تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، تقریباً کہا جاتا ہے 200 سے زیادہ اس میں قصبے اور گاؤں تھے۔ ایز سچ شہر نہیں ہوا کرتے تھے، تھے شہر لیکن بڑے تھوڑے سے،
اور جس طرح ہمارا لاہور شہر ہے اس طرح کو تو لاہور دی تے کلی آبادی اسرائیل دے بھی 3-4 گنا جنی ہے، تو اتنی آبادی وہاں پر نہیں تھی. وہاں پر چھوٹے اس زمانے میں شہر ہوا کرتے تھے اور قصبے ہوا کرتے تھے، گاؤں ہوا کرتے تھے. لیکن یونانی زبان میں قصبے کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہم تو انگریزی میں استعمال کرتے ہیں نا ٹاؤن، یا ہم کیا کہتے ہیں ولیج، ٹاؤن اور سٹی، گاؤں، قصبہ یا شہر. لیکن یونانی زبان میں قصبے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، اور جو شہر کے لیے لفظ ہے اس کو پولس بولتے ہیں، POLIS. جس طرح میٹروپولیٹن ہے نا، یہ بھی وہاں سے ہی نکلا ہے بڑے شہروں کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو پولس لفظ لکھا گیا ہے، اس لیے آپ اکثر دیکھیں گے کہ ناصرت کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہر کہا جاتا ہے. کیونکہ یونانی زبان میں قصبے کے لیے ایسا کوئی خاص لفظ نہیں تھا، اس لیے پولس ہی استعمال کیا جاتا تھا. اب پولس چونکہ شہر کو بھی کہتے ہیں، قصبے کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا اس کو قصبہ یا شہر دونوں چیزیں بول سکتے تھے. لیکن ناصرت کوئی پراپر شہر نہیں تھا، وہ گاؤں ٹائپ تھا، یا کہہ لیں کہ گاؤں سے شاید تھوڑا سا بڑا ہوگا. اس کے زمانے میں گاؤں بھی بڑے چھوٹے تھے، 50-60 افراد یا فیملیز پر بھی گاؤں مشتمل ہوا کرتے تھے. سو تھوڑا سا بڑا گاؤں ہو تو اس کو قصبہ کہتے ہیں. لیکن قصبے کے لیے کیونکہ لفظ نہیں ہے اس لیے اس کو پولس یا شہر کہا جاتا تھا. اس لیے اکثر آپ کو ناصرت شہر ملے گا، ناصرت کا نام شہر ملے گا. یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، اور اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی 500 سم تھنگ اس کی آبادی ہوگی، کوئی 500-600 افراد پر مشتمل یہ ایک قصبہ ہوگا، جو کہ بہت بڑا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر ہر فرد دوسرے کو جانتا تھا، ہر فرد. ہمارے تو آج کل گاؤں تقریباً 10-15 ہزار کی آبادی کے ہوں، پھر بھی تقریباً سب لوگ اس ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے پیو دادے نو بھی جانتے ہوتے ہیں. کدے منڈے نے میٹرک سے کنے نمبر لے یہ بھی لوگوں کو پتا ہوں، ایون کہ کدے گھر کی پکا یہ بھی پتا ہوں ایٹ لیسٹ اپنے محلے چ. یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں پر مریم اور یوسف دونوں رہتے ہیں. ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بیت لحم سے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ کب ناصرت میں شفٹ ہوئے. اور بیت لحم سے ناصرت تقریباً کوئی 150 کلومیٹر کے آس پاس ہے، یعنی 125 سے 150 کلومیٹر دور ہے. یہ ایسے ہی سمجھ لیں جس طرح لاہور سے فیصل آباد شفٹ ہو جانا. لیکن یہ اتنا ایزی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو آپ گاڑی پکڑ کے 2 گھنٹے میں فیصل آباد جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت تقریباً 3 دن چاہیے ہوتے تھے آپ کو ناصرت سے بیت لحم جانے کے لیے. ہفتہ بھی لگ سکتا تھا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ بچے ہیں، جانور ہیں، کیا ہے. تو اس چھوٹے سے ایک ٹاؤن میں، قصبے میں، ایک فرشتہ ایک کنواری کے پاس آتا ہے. اب فرشتہ تو آپ کو پتا بنی اسرائیل نے ویسے ہی نہیں تھا دیکھا، کبھی سینکڑوں سال ہو گئے انہوں نے کوئی فرشتہ نہیں دیکھا. صرف آباء و اجداد سے سنا ہوگا کہ کوئی فرشتے آیا کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے ایک فرشتہ ضرور آیا، وہ زکریا کے پاس آیا. وہ کس کو دکھائی دیا؟ صرف زکریا کو دکھائی دیا اس کے. اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک طرح کی ایک خفیہ بات ہے، کیونکہ زکریا بیچارہ تے دس ہی نہیں نہ سکتا کسی نو کہ میں فرشتہ ویکھیا. وہ تو بس اشارے شورے ہی کردا ہوئے گا، تے اشاریاں 'چ فرشتہ ویکھیا سمجھانا بہت اوکھا ہے. کی خیال؟ مطلب اگر 500-600 سال تو کدی کسی نے فرشتہ نہیں ویکھیا تے تانوں اشارے نہ سمجھانا پੈ جائے کہ میں ویکھیا ہے تو بہت مشکل ہے. وہ اس طرح مطلب اڈن دی اشارے کرے بھی تو لوگ سمجھن کہ پتہ نہیں زکریا اڈن دی گل کر رہا ہے، کوئی اڈنا چاہتا ہے ہواواں 'چ شاید. تو یہ بڑا مشکل ہے. اس لیے بنی اسرائیل نے تو اتنے سالوں سے کبھی کوئی فرشتہ دیکھا ہی نہیں. اور جب مریم کے پاس فرشتہ آیا اس وقت زکریا کی زبان کیا ہے؟ بند ہے، وہ بول نہیں سکتا. اور یہ جو مقدسہ مریم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اگر ایک اتنا چھوٹا سا گاؤں ہے تو اس کا مطلب ایک چھوٹا سا شہر ہوگا، اور اس چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر ہوگا. اور جو عمر تھی اس وقت لڑکیوں کی جب ان کی شادی کی جاتی تھی تو تقریباً کوئی 12-13 سال کی عمر میں منگنی کر دی جاتی تھی. یعنی جیسے ہی بلوغت کی عمر پہنچتی تو لڑکیوں کی منگنی کر دی جاتی تھی. رومن قانون یہ تھا کہ 10 سال کے بعد آپ منگنی کر سکتے ہیں، یعنی 10 سال سے بچہ جب بڑا ہو تو آپ اس کی منگنی کر سکتے ہیں. اور 1 سال تقریباً منگنی رہتی تھی، اور بلوغت کی عمر کے بعد عموماً لوگ منگنی کرتے تھے، اور 1 سال کے اندر اندر اس کی شادی کر دی جاتی. سو کامن ایج شادی کے لیے 14 سے 16 سال تھی، کچھ 12 سے 16 سال بھی کہتے ہیں. لیکن یہ 12 سے 16 سال کی جو عمر ہے اس میں عموماً منگنی اور شادی کر دی جاتی تھی. منگنی کے بعد تقریباً 1 سال
منگنی رہتی تھی اور اس کے بعد شادی ہوتی تھی. لیکن یہ جو منگنی ہے یہ ساڈی منگنی وانگو نہیں سی جدو مرضی دل کیتا توڑ دیتا. یہ ایسا نہیں تھا. یہ ایک لیگل کانٹریکٹ تھا, لیگلی بائنڈنگ منگنی ہوا کرتی تھی, اور آپ اس کو صرف طلاق دے کر ہی ختم کر سکتے تھے. طلاق یا موت ہی اس منگنی کو ختم کر سکتے تھے. اگر تو آپ کی جس سے منگنی ہوئی ہے وہ مر گیا, یا آپ کو اس کو پراپر ڈائیورس دینی پڑے گی. اور جس کی منگنی میں یعنی ڈائیورس جب دی جاتی تھی اس کو بیوہ کہا جاتا تھا. اس کو کیا کہتے تھے؟ اگر عورت کو طلاق دے دی جائے تو وہ کیا کہلائے گی؟ بیوہ کہلائے گی, بے شک اس کی شادی ابھی رسمی طور نہیں ہوئی. اسی لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے جب یوسف سوچ رہا تھا مریم کو چھوڑنے کا, تو وہاں پر لفظ ڈائیورس استعمال ہوا ہے کہ اس نے اسے طلاق دینے کا, چپکے سے طلاق دینے کا. یہ جو چھوڑ دینا لفظ ہے نا, یہ بیسیکلی طلاق دینا لفظ ہے. لیکن یہ چھوڑ دینا ویسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میرے لو آج تو منگنی ختم ہے, ایسا نہیں ہے. اس کو پراپر طلاق دینی پڑے گی مریم کو. پھر وہ, اور یہ وہ خفیہ طور پہ بھی کر سکتا ہے, مطلب وداؤٹ لوگوں کو انوالو کیے, وہ خود بھی اس کو طلاق دے سکتا تھا, جو بھی ان کا اس وقت رائج طریقہ تھا. اب اگر مریم کی عمر 14 سے 16 سال ہے تو یوسف کی عمر بھی تقریباً, جو لڑکوں کی عام طور پر عمر ہوتی تھی وہ 18 سے 20 سال کی ہوتی تھی جب ان کی شادی کر دی جاتی تھی, منگنی کر دی جاتی تھی. یہ عمر 25 سال تک بھی ہو سکتی تھی. سو یوسف صرف چند سال ہی بڑا ہوگا, اور جب منگنی کر دی جاتی تھی تو اس عرصے میں جو لڑکا تھا اس کو ثابت کرنا ہوتا تھا کہ میں اپنی بیوی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوں. اور آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح ایک شادی میں شریک ہوئے تھے کانا گلیل میں, اور وہاں پر کیا ہوا تھا؟ میں ختم ہو گئی تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ پورا سال دیتا گیا منڈے نو منگنی دے بعد. یہ تو ویاہ سی نا, یسوع مسیح شادی تے گئے پراپر, اس کے بعد شادی کی پراپر ایک تقریب ہوتی تھی. پورے سال میں لڑکے نے ثابت کیا کہ میں کیا ہوں, اس قابل ہوں کہ میں اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں. تو ویاہ والے دینی میں مک گئی. تو یہ کتنا بڑا اس پر ایک اس کے لیے وہ بستی والی گل سی کہ یار میں تو یہ کیا لوگوں کو کہ ویکھو ہن میں ویاہ دے قابل ہاں, تو پہلے ہی دن جناب میرا انتظام کٹ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں شاید اتنا قابل ابھی نہیں ہوا. تو یہ اس کے لیے بڑی ہی امبیرسمنٹ کی سچویشن تھی. بہرحال لڑکا عموماً اس زمانے میں یا تو نیا گھر بناتا تھا, وہ کم ہوتا تھا, بلکہ وہ کیا کرتے تھے اپنے باپ کے گھر میں ایکسٹینشن بناتے تھے, ایک نواں کمرہ پاؤندے سے. آج کل بھی یہ ہوندا ہے ویسے, جو امیر لوگ ہیں وہ نیا گھر لے لیتے ہیں, لیکن جڑے ماڑے لوگ نے وہ کی کرتے ہیں, وہ اتنے تھلے جتھے جگہ لبے ایک کمرہ پا لیندے نے منڈے دا ویاہ کرن لئی. اور اگر جے کمرہ نہ پیندا ہوئے تو جڑے موجودہ کمرے نے وہ دے چ پھر ایک بندے نو کڈنا پیندا جڑا کنوارا ہوئے کہ تو باہر ہو, انہاں دا ویاہ ہون لگا. تو یہ ایک ایکسٹینشن وہ بناتا تھا اور اس کے رہنے کی جگہ بناتا تھا, اور ایون کہ پیسے بھی لڑکا دیتا تھا. پیسے بھی کون دیتا تھا؟ لڑکا. یہ جو جہیز ہے نا یہ لڑکا دیتا تھا, لڑکی نہیں. یہ بات پتہ نہیں کیویں دوجے پاسے شفٹ ہو گیا, لیکن کیونکہ لڑکا ثابت کرتا تھا اس لیے لڑکا پیسے دیتا تھا, لڑکی والے نہیں دیتے تھے. تو اگر شاید دوبارہ واپس اس طرف شفٹ ہو تو جہیز تھوڑا کم ہو جائے. ابھی تو لڑکی والوں پہ بہت بوجھ ڈالا ہوتا ہے سب نے. خیر, سو یہاں پہ ایک 12-13 سال یا 16 سال کی لڑکی ہے, ایک 18-20 سال کا لڑکا ہے, اور یوسف بالکل بھی شادی شدہ نہیں تھا. یہ ایک بڑی غلط تعلیم ہے جو کہ آج کل مختلف لوگوں کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہے. اس کا کوئی ہسٹوریکل ثبوت نہیں ہے. یہ پہلی بات پتہ کس نے چھیڑی تھی کہ یوسف شادی شدہ تھا؟ یہ ایک انجیل ہے جس کو ہم یعقوب کی انجیل بولتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا برناباس کی انجیل. اس زمانے میں نا بڑی انجیلیں لکھی گئیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس کاؤنٹر فیٹ تیار کرتا ہے, وہ جعلی چیزیں تیار کرتا ہے تاکہ اصلی کے ساتھ کیا کرے, کنفیوز کر سکے. یعنی لوگ یسوع مسیح کی پیدائش کرتے ہیں کہ خدا روح القدس کی وجہ سے اس کا وہ ہوا, یعنی کنسیو کیا مریم نے, اور یسوع مسیح کامل انسان بھی اور کامل خدا بھی ہے. تو ابلیس نے کس چیز سے اس کو کنفیوز کیا؟ کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ کنواری کی جو نبوت ہے یہ اس کو بھی پتا ہے. سو اس نے زیوس اور اس طرح کے اور بہت سارے کیریکٹرز کے ساتھ اس کو کنفیوز کیا کہ وہ بھی دیکھیں جی کوئی آسمان
کوئی آسمانی مخلوق تھی اور وہ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ آدھا خدا تھا آدھا انسان تھا. اس نے ہر چیز کا کاؤنٹرفیٹ تیار کیا تاکہ لوگوں کو کنفیوز کر سکے، لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ یار سچائی ایکچولی ہے کیا. اور اس میں بھی اس نے یہ جو کام کیا ہے انجیل میں، جس کو یعقوب کی انجیل کہتے ہیں، اس میں اس نے کہا جی یوسف جو تھا وہ تو پہلے سے شادی شدہ تھا، وہ رنڈوا تھا اور اس کے بچے بھی تھے، اور جن بھائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، بہنوں اور بھائیوں کا، کلام مقدس میں مرکز کی انجیل میں، متی کی انجیل میں اور اعمال کی کتاب میں 3 جگہ پر ذکر ہے یسوع مسیح کے بھائیوں کا. یہ بیسیکلی یوسف کی پہلی شادی سے تھے. لیکن اگر آپ صرف ایک ہی پوائنٹ نوٹ کر لیں تو بائبل مقدس یوسف کو کیا کہتی ہے؟ راست باز. کیا کہتی ہے؟ راست باز. اور ان کا ماننا ہے کہ یوسف کی عمر مریم سے بہت زیادہ تھی، یعنی یوسف سمجھ لیں کہ بوڑھا تھا، اور اگر وہ بوڑھا تھا تو اس کے بچے پھر کیا ہوں گے؟ جوان ہوں گے. اب ایک بوڑھا شخص ایک 12 سے 16 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. راست باز لوگ ایسا نہیں کرتے. راست باز لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ اس لیے اتنا اس کو بڑا کر دیتے ہیں کہ جی نہیں، وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ مریم کے ساتھ کوئی تعلق رکھ سکتا. یہ شادی تو جسٹ ایک طرح کی حفاظت کرنے والی بات تھی مریم کی. تو ایک انہوں نے خیر اپنی سٹوری کھڑی ہوئی ہے. بہرحال یہاں پر ایک نوجوان لڑکا ہے اور ایک نوجوان لڑکی ہے، اور اس لڑکی جن کی آپس میں منگنی ہوئی ہے، اور اس لڑکی پر فضل ہوا ہے خداوند کی طرف سے. اور یہاں پر لفظ کیا لکھا ہے؟ فرشتے نے 2 دفعہ کہا تجھ پر فضل ہوا ہے، تجھ پر فضل ہوا ہے. اب اگر آپ کیتھولک ترجمہ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے پر فضل. وہاں پر کیا ہے؟ پر فضل. پر فضل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فل آف گریس. فضل سے بھرپور. فضل سے بھرپور کا مطلب یہ ہے کہ جو فضل سے بھرپور ہے وہ فضل کر سکتا ہے. جو فضل سے بھرپور ہو وہ فضل کر سکتا ہے. لیکن بائبل مقدس کہیں پر بھی نہیں سکھاتی شروع سے آخر تک کہ خدا کے علاوہ کوئی اور فضل کر سکتا ہے. فضل سب پر ہوا ہے. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. جو فضل آپ پر ہوا ہے وہی مریم پر ہوا، وہی یوسف پر ہوا، وہی داؤد پر ہوا، وہی تمام لوگوں پر ہوا، کیونکہ سب کو فضل کی ضرورت ہے، کیونکہ سب گنہگار ہیں. ایک بیسیکلی ایک کیتھولک کانسیپٹ ہے امیکولیٹ کنسیپشن کا. یہ یسوع مسیح کی کنسیپشن کا نہیں ہے، یہ مقدسہ مریم کی کنسیپشن کا ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی کنسیپشن جو ہے وہ بھی بغیر گناہ کے تھی، یعنی اس میں موروثی گناہ نہیں تھا. لیکن بائبل یہ نہیں سکھاتی. یہ کیتھولک ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ ان کی ذات میں گناہ نہیں تھا. لیکن کلام مقدس اس بات کو ہرگز انڈورس نہیں کرتا. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور ایک جو نوشن پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کیونکہ یسوع مسیح نے اس بدن سے پیدا ہونا تھا تو اس لیے اس کا گناہ سے بغیر گناہ سے پاک ہونا ضروری تھا. تو یہ کلام ایسی بات نہیں سکھاتا. اگر وہ اس گنہگار دنیا میں آ سکتا ہے، گنہگار لوگوں کے درمیان آ سکتا ہے، ہماری طرح کھا پی اور رہ سکتا ہے، اور اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی پاکیزگی کی. کوئی اس کی پاکیزگی کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ کسی کوڑی کو ہاتھ لگاتا تو باقی لوگ ناپاک ہوتے تھے، اس کے ہاتھ لگانے سے کوڑی پاک ہو جاتا تھا. کیونکہ پاکیزگی کا منبع وہ ہے، سورس وہ ہے. وہ کسی اور کی پاکیزگی سے کچھ نہیں لے گا. وہ مریم کی پاکیزگی سے بھی کچھ نہیں لے گا، وہ یوسف کی پاکیزگی سے بھی کچھ نہیں لے گا، وہ کسی کی پاکیزگی سے بھی کچھ نہیں لے گا، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ خود پاکیزگی کا، راستی کا منبع ہے، سورس ہے. جو کوئی اس کے پاس آئے گا، جس کو وہ چھوئے گا، وہ پاک ہوگا، وہ راست بنے گا. کوئی یسوع کو کچھ نہیں دے سکتا. ادھروں آؤٹ گوئنگ ہی ہے، ان کمنگ کوئی نہیں ہے. یسوع والوں فضل جا ہی سکتا ہے. یسوع دوسروں کو پاک کر سکتا ہے، لیکن کوئی اس کی پاکیزگی میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتا. مریم کی پاکیزگی یسوع مسیح کی پاکیزگی میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتی، بلکہ یسوع مسیح کی وجہ سے مریم پر فضل ہوا. اور ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں متی نے 4 خواتین کا ذکر کیا ہے. آپ کو پتا وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی کون سی ہے؟ رہب فاحشہ.
तिम्र, बत्सबा, और चौथी कौन सी है? रूत। अगर आप 4 और 5वीं मरियम, अगर इन चारों खवातीन का अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो तिम्र बेसिकली क्या थी? तिम्र ने अपने ससुर के साथ क्या की थी? बदकारी की थी। राहब क्या थी? फाहिशा थी। रूत क्या थी? मुआबी थी, जिस पर खुदा ने क्या की थी? जिस कौम पर लानत की थी। और बत्सबा कौन थी? जिसने दाऊद के साथ बदकारी की थी। 4 ही खवातीन का जिक्र है, और मत्ती ने चुन के चारों का जिक्र क्यों किया है, किसी और का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि इंसान इस काबिल नहीं है। तो चारां का जिक्र कीता ना, तो जो बाकी सारे बादशाहां दा ते बाकी सारियां दा जिक्र कीता जाए तो किसकी जिंदगी में क्या क्या होगा, ये इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए खुदा को किसी की पाकीज़गी की जरूरत नहीं है। खुदा आप पर फजल उसका हुआ कि वो इस दुनिया में आया, इंसानियत पर ये उसका फजल है, वरना कोई इस लायक नहीं है। वरना तो ये होता ना कि अच्छा मरियम का पाक होना चाहिए, फिर मरियम के माँ बाप का भी पाक होना चाहिए, फिर यूसुफ का भी उंज ही पाक होना चाहिए, तो फिर तो जनाब पीछे पूरी लड़ी पाक होनी चाहिए, क्योंकि यसू मसीह ने आना। तो यसू मसीह के दादियां परदादियां च कोई शख्स बदकार सी, ये कैसे हो सकता है? लिहाजा यसू मसीह को किसी की पाकीज़गी की जरूरत नहीं है। अब मरियम अगर 12-16 साल की है तो इसका मतलब है कि जब फरिश्ता उसके पास आया होगा तो वो क्या कर रही होगी? आप क्या सोचते हैं? कोई घर के काम काज, को सादा झाड़ू देती हुए, कोई पांडे शांडे धोंदी हुए, कुछ ना कुछ घर का कोई छोटा मोटा काम करती होगी। अब फरिश्ता उसने भी कभी नहीं देखा और उसके जानने वालों में से भी कभी किसी ने नहीं देखा। तो फरिश्ता उसके पास किस रूप में आया है? इंसान के रूप में। किस रूप में आया है? इंसान के रूप में। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि बहुत जगह पर फरिश्ते इंसान के रूप में आए हैं। कुछ जगह वो नूर की तरह भी आए हैं, लेकिन इंसान के रूप में आते हैं, क्योंकि इंसान से बात करने के लिए उनको इंसान के रूप में आना पड़ता है। वरना क्या होगा? वरना इंसान डर जाएगा, खौफजदा होगा, हो सकता है वो बेहोश हो जाए, तो हो सकता है भाਵੇਂ मार जाए, क्योंकि वो एक बड़ी ताकतवर जबरदस्त मखलूक को देखता। और आप देखेंगे कि जब भी फरिश्ता किसी पर जाहिर हुआ है, उसने पहला लफ्ज पता क्या बोला? किसी से भी अक्सर उसने क्या बोला? डरो मत। क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप भी अगर फरिश्ता देखेंगे ना तो त्राह तो साढ़े भी निकल जाने की ख्याल है जे वाकई किसी ने देख लिया? पहला तो लोगों ने डर जाना, यार लगता मेरा टाइम आ गया। लेकिन ये फरिश्ते जान निकालने वाली कॉन्सेप्ट ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि कोई फरिश्ता आपकी जान निकालता है, ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट नहीं है। फरिश्ते नहीं काटते जान, बस जो टाइम आता ना ताड़ी जान आप ही पहुंच जाती उत्ते। अब मरियम के पास आया और उसने मरियम को सलाम किया, और लिखा है वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, मरियम खौफ ना कर। मरियम भी डर गई, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, और उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। मैं अभी आपसे 4 बातें शेयर करता हूं। ये बड़ी ही बाबरकत 4 बातें हैं यीशु मसीह की पैदाइश को लेकर, और ये यीशु मसीह के कैरेक्टर को बयान करती हैं। फरिश्ते ने 4 बातें मरियम को बताई। कितनी बातें हैं? 4 बातें। सबसे पहले उसने कहा कि उसका नाम क्या होगा? उसका नाम यीशु होगा। दूसरे नंबर पर उसने क्या कहा? वो बुजुर्ग होगा। वो क्या होगा? बुजुर्ग होगा। तीसरे नंबर पर उसने कहा खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और चौथे नंबर पर उसने कहा खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। सो 4 चीजें हैं जो कि फरिश्ता मरियम को बताता। आइए एक एक करके इन पर गौर करते हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन सी है कि वो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। अब यीशु नाम जो है वो आपको पता है कि ये खुदा की निजात बख्श कुव्वत को जाहिर करता है। यीशु का क्या मतलब है? यशवा यानी यहोवा बचाता है, या यहोवा निजात देता है। यहोवा क्या करता है? निजात देता है। और यीशु के इस जमीन पर आने का मकसद क्या था? लोगों की निजात। लूका की इंजील के 19वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। फिर मत्ती की इंजील के पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा।
پھر پہلا تimotheus اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا جن میں سب سے بڑا میں ہوں. سو یسوع نام کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ نجات دے گا. یہ اس کے کردار کو ظاہر کرتا ہے, اس کے کام کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع اس دنیا میں آیا کیوں تھا. دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ وہ بزرگ ہوگا. اچھا, یہ بڑی اہم اور زبردست اصطلاح ہے, اس کو غور سے سنیے گا. وہ کیا ہوگا؟ بزرگ ہوگا. یعنی خدا نے اس کو بزرگ ٹھہرایا نہیں ہے, خدا نے اس کو بزرگ ٹھہرایا نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی ذات میں بزرگ ہے. وہ کیا ہے؟ اپنی ذات میں بزرگ ہے. یہاں پر میں کچھ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا خدا کے جلال کے تعلق سے, کیونکہ خدا کا جلال بیسیکلی کیا ہے؟ اس کے اوصاف کا اظہار ہے. خدا کا جلال کیا ہے؟ اس کے اوصاف کا اظہار ہے. میرے ساتھ اگر دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 41ویں آیت. یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا. اب یسایہ نے کس کا جلال دیکھا؟ یہاں پر یوحنا یہ کہہ رہا ہے. اچھا, یہ پیسج کس کو ریفر کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کو. ٹھیک ہے, اگر آپ تھوڑی سی آیتیں اوپر پڑھیں تاکہ یسایہ کا کلام پورا ہو, نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے. وہ یسوع مسیح کے بارے میں بیان کر رہا ہے. یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا. یعنی یوحنا کا یہ کہنا ہے کہ یسایہ نے یسوع کا جلال دیکھا ہے. یوحنا کیا کہہ رہا ہے بیسیکلی؟ یسایہ نے یسوع کا جلال دیکھا ہے. اب یسایہ نے کس کا جلال دیکھا تھا؟ یسایہ نے خدا کا جلال دیکھا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع کا جلال اور خدا کا جلال یہ کوئی فرق چیزیں نہیں ہیں. یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ خدا کا جلال کوئی اور جلال ہے اور یسوع کا جلال کوئی اور جلال ہے. بیسیکلی یسایہ نے خدا کا جلال دیکھا. یوحنا اس کو کیا کہتا ہے کہ اس نے یسوع کا جلال دیکھا. یہ ایک ہی بات ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے. اگر آپ میرے ساتھ یسایہ کی کتاب دیکھیں, یسایہ کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا. اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج ہے, ساری زمین اسی کے جلال سے معمور ہے. سو یسایہ 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نے خدا کا جلال دیکھا. اور یوحنا کیا کہتا ہے کہ یسایہ نے یسوع کا جلال دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا جلال ہی یسوع کا جلال ہے اور یسوع کیا ہے؟ خدا ہے. یسوع کیا ہے؟ خدا ہے. اگر آپ آگے بڑھیں تو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. آگے کیا لکھا ہے؟ اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال, جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یہ وہی جلال ہے جو یسایہ نے دیکھا, جو رسولوں نے دیکھا. رسولوں نے یہ جلال کب دیکھا تھا؟ جب یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے ٹرانسفیگریشن کے موقع پر جب اس کی صورت بدل گئی تھی تو رسولوں نے اس جلال کو, اس جھلک کو دیکھا تھا اور وہ بڑے خوش ہوئے تھے. اور پطرس نے کیا کہا تھا کہ ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں, ایک تیرے لیے, ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے. سو رسولوں نے بھی اس کو دیکھا. اب اصل میں بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا جلال اس کے اوصاف کا اظہار ہے. یعنی خدا کا جلال بیسیکلی کیا ہے؟ خدا کی خصوصیات کا اظہار ہے کہ خدا کیسا ہے, اس کی نیچر کیسی ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے, یہ اس کا اظہار ہے. سو جب وہ کہتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یسوع خدا کے اوصاف ظاہر کرے گا. یسوع خدا کے اوصاف ظاہر کرے گا. یعنی اس کی زندگی کیسی ہوگی, اس کی زندگی کیسی ہوگی, وہ خدا کے اوصاف ظاہر کرے گا. اور خدا کے اوصاف کی اگر ہم بات کریں تو خدا کے خیالات, خدا کے الفاظ, خدا کے اعمال, خدا کا رد عمل یعنی ری ایکشن,
خدا کی بھلائی، اس کی حکمت، اس کا قادر مطلق ہونا، اس کا علیم کل ہونا، یہ سب کچھ ہم مسیح کی ذات میں دیکھتے ہیں۔ یعنی مسیح کسی کو جواب دیتا ہے تو وہ بیسیکلی جواب کون دے رہا ہے؟ خدا جواب دے رہا ہے کہ خدا ایسے جواب دیتا ہے۔ مسیح کسی پر ترس کھاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا ایسے ترس کھاتا ہے۔ مسیح کسی کو قبول کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا ایسے قبول کرتا ہے۔ یعنی مسیح جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ خدا ایسے کرتا ہے۔ یعنی خدا کا جلال، اس کے اوصاف کا اظہار ہے۔ یسوع مسیح کی یہ زندگی ظاہر کرے گی کہ خدا کے اوصاف کون سے ہیں۔ میری آپ کی زندگی یہ ظاہر نہیں کر سکتی، میری اور آپ کی زندگی یہ ظاہر نہیں کر سکتی، یہ یسوع کی زندگی ظاہر کرتی تھی۔ یسوع کا جو بھی ایکشن تھا وہ خدا کا ایکشن تھا، اور جس نے باپ کو دیکھا اس نے، جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو میں کر رہا ہوں، جس طرح سے میں ریئیکٹ کرتا ہوں، جو میں کرتا ہوں یہی باپ کرتا ہے۔ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اور باپ ایک ہیں، میں اور باپ ایک ہیں۔ سو یسوع خدا کے اوصاف کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات بیسیکلی بیان کرتی ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ بزرگ ہوگا، وہ بزرگ ہوگا۔ اور اگلی بات لکھی ہے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اب خدا تعالیٰ کا بیٹا، یہاں پر جو خدا تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے موسٹ ہائی، اور موسٹ ہائی لفظ جو ہے یہ یہودی اکثر استعمال کیا کرتے تھے جب وہ خدا کو ریفر کرتے تھے۔ وہ اکثر یہوہ یا یہوہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے، وہ موسٹ ہائی اکثر کہا کرتے تھے۔ موسٹ ہائی کا مطلب ہے سب سے اوپر، سب سے اتم، سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والا، سب سے اونچا۔ ایون کہ وہ خدا کو آسمان بھی کہا کرتے تھے، جس طرح خدا کی بادشاہی کو وہ کیا کہتے تھے؟ آسمان کی بادشاہی۔ خدا کی اگر قسم کھانی ہے تو کیا کہتے تھے؟ آسمان کی قسم، یا وہ کہتے تھے کہ آسمان تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ خدا کو سب سے اونچا، سب سے اتم مقام دیتے تھے۔ اور بھی کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور عبرانیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کہ اگر جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ سو بہت ساری آیتیں ہیں جو کہ بیان کرتی ہیں کہ یسوع مسیح ایک ہے خدا کے ساتھ، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ سو یہی بات فرشتے نے بیان کی ہے۔ اور بیٹے کا میں کانسیپٹ تھوڑا سا شارٹلی آپ کو بتاتا چلوں کہ عبرانی زبان میں بیٹے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ باپ جیسا۔ یہ بیٹا وہ نہیں ہے جو شادی ہو اور کوئی بیوی ہو اور پھر بچہ ہو تو پھر بیٹا ہو، یہ وہ والا بیٹا نہیں ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سمپل الفاظ میں کہ یسوع مسیح خدا جیسا ہے۔ جو خدا ہے وہی یسوع ہے، وہی بیٹا ہے۔ یہ میں اور آپ اس سینس میں بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جوہر کی بات کی گئی ہے، یہ ایسنس کی بات کی گئی ہے۔ ایسنس میں جو یسوع ہے وہی خدا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے یہ باتیں کی کہ میں اور باپ ایک ہیں، تو یہودیوں نے کیا کیا؟ اس کو مارنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ یسوع مسیح نے پوچھا تھا کس سبب سے، میرے کس کام کے سبب سے مجھے مارتے؟ اس نے کہا تیرے کام کے سبب سے نہیں، بلکہ اس سبب سے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ یعنی یہودی سمجھ گئے تھے کہ یسوع مسیح کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں اور آپ کہیں نا جی میں خدا کا بیٹا ہوں، تو کوئی بھی بندہ پتھر نہیں چکے گا۔ کیا خیال ہے؟ اور اگر یسوع اس سینس میں کہتا تو ان کو بھی پتا ہوتا کہ ہاں کس سینس میں کہہ رہا ہے، لیکن جس سینس میں یسوع مسیح نے کہا وہ ان کو بالکل معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے پتھر اٹھائے۔ سو یسوع مسیح ایسنس میں بالکل وہی ہے جو خدا ہے۔ سو وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ چوتھے نمبر پر فرشتہ اس کو بتاتا ہے کہ جس بادشاہی کو وہ قائم کرنے جا رہا ہے یہ ابدی ہوگی۔ یہ کیا ہوگا؟ ابدی ہوگی۔ یعنی یسوع مسیح نے کہا نا کہ بادشاہی تمہارے درمیان آ چکی۔ میسیانک کنگڈم کا آغاز اسی وقت ہو گیا جب یسوع آیا، اور لیکن یہ جو اس کا آغاز ہے یہ روحانی آغاز ہے۔ میں اور آپ بادشاہی کا حصہ ہیں، بالکل ہیں، لیکن ہم کیسے ہیں؟ روحانی طور پر، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، ورنہ میرے جو شاگرد ہیں وہ لڑتے۔ سو اس کی بادشاہی ابھی کے لیے اس دنیا کی نہیں ہے،
وہ روحانی طور پر ایگزسٹ کرتی ہے اور روحانی طور پر وہ ہمارا بادشاہ ہے اور ہم اس کے تابع ہیں. اور یہ بادشاہی جسمانی طور پر کب آئے گی؟ جب یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آئے گا، تب یہ جسمانی طور پر اس دنیا میں قائم ہوگی 1000 سال کے لیے. اور اس 1000 سالہ بادشاہی کے بعد جو بادشاہی ہے وہ آگے ابدیت میں، یعنی جو نیا یروشلم ہے وہاں پر ہمیشہ کے لیے ہوگی. سو جس بادشاہی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فرشتہ اس کو بتاتا ہے اس کا آخر نہ ہوگا. دس از اینڈ لیس. اب یہ ہمیشہ رہے گی، اب یہ ابدی ہوگی. جس بادشاہی کا آغاز ہوا ہے، یعنی جو پہلے داؤد سے چلتی آ رہی اور پھر وعدہ کیا گیا کہ یہ بادشاہی ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اب مسیح نے آ کر اس کا آغاز کر دیا ہے، اور اب روحانی طور پر ہم سب بھی بادشاہی میں شامل کیے جائیں گے. اب یہ بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. آلدو کہ پہلے بھی خدا کی بادشاہی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن میسیانک کنگڈم کی بات کریں تو پہلے خدا نے اور لوگوں کو استعمال کیا، لیکن اب مسیح آیا ہے اور اس نے اس بادشاہی کو اسٹیبلش کیا ہے. وہی بادشاہ ہے، وہی حاکم ہے، اور اس کی اس بادشاہی کا آخر کبھی نہ ہوگا. سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور اس کرسمس پر فضل عطا کرے، تاکہ ہم یسوع مسیح کی شخصیت کو، اس کے کام کو نہ صرف سمجھیں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں، بلکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی بتانے والے ہوں کہ جس یسوع کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ کوئی عام نبی نہیں تھا، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے. وہ کیا ہے؟ خدا ہے.